بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر رمضان میں چیخ سنائی دے گی تو شوال میں شور شرابہ ہوگا، اور ذیقعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج میں خون بہے گا، اور محرم کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نصف رمضان المبارک میں جمعے کی رات کو ایک چیخ یا دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گی، کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گی، شریف زادیاں اپنی خلوت گاہوں سے نکل آئیں گی۔ اس سال زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے گھروں میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا، اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا اور یہ پڑھنا، سبحان القدوس، یعنی پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے، ربنا القدوس، یعنی ہمارا رب جو نقص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ موجودہ سال یعنی 2024 میں یہ حدیث اور قیامت کی نشانیوں سے متعلق بہت ساری اطلاعات گردش کر رہی ہیں۔ قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید اس سال کا رمضان ہی وہ سال ہوگا جس میں اس حدیث میں بیان کردہ واقعات پیش آئیں گے۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قیامت سے متعلق احادیث اور دیگر روایات بتائیں گے کہ قیامت کی کون کون سی نشانیاں سچ ہیں اور وہ دنیا پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ مکمل معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی قیامت کی نشانی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور قرب قیامت پر دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے یہ خبر دی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کئی صحیح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ سہل بن سعد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشہد اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔ حضرت انس کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے ان دو انگلیوں میں سے ایک کی دوسری پر برتری ہے۔ آپ نے سبابہ اور وسطی انگلی کو ملایا۔ امام قرطبی قیامت کی علامات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پہلی علامت خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نبی آخر الزماں ہیں۔ آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب کا قول ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی جو صحیح مسلم میں موجود ہے کی تفسیر یوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبابہ اور وسطی انگلیوں کو ملایا، یعنی قیامت کا قرب زمانہ ایسا ہے جیسے سبابہ کی وسطی سے قربت ہے، کہ آپ کی بعثت کے بعد آپ کے اور قیامت کے درمیان کسی دوسرے نبی کے آئے بغیر قیامت قائم ہوگی، جیسا کہ صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں حاشر ہوں، لوگ قیامت کے دن میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ حاشر وہ ہے جسے قدم پر لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے، یعنی لوگوں کا اٹھنا اور ان کا جمع ہونا آپ کی بعثت کے بعد ہوگا، تو آپ رسالت اور اپنے عاقب ہونے کے ساتھ مبعوث ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے حشر کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے، عاقب وہ جو تمام انبیاء کے بعد آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں، گویا آپ کی بعثت علامت قیامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ قمر میں اس طرح ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند ہٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ حافظ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوا تھا، جیسا کہ یہ صحیح اسانید کے ساتھ احادیث متواتر میں وارد ہوا ہے۔ اس امر پر علماء کا اتفاق ہے کہ شق القمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور یہ آپ کے نمایاں معجزات میں سے ایک ہے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ منی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے
کہ اچانک چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے پیچھے اور دوسرا اس کے سامنے تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا، گواہ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم میں ہی حضرت انس کی حدیث نقل ہوئی ہے کہ اہل مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ان کو کوئی نشانی دکھلائیں، تو آپ نے ان کو چاند کا پھٹنا دکھا دیا۔ زجاج فرماتے ہیں، بعض مخالف ملت بدعتوں نے اس شق القمر کا انکار کیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو اندھا کر دیا، حالانکہ اس میں عقل کے لیے انکار ممکن نہیں، کیونکہ قمر اللہ کی مخلوق ہے اور وہ اس میں جو چاہے کرے، جیسا کہ آخر میں وہ اسے لپیٹ دے گا اور فنا کر دے گا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جمہور فلسفیوں نے شق القمر کا انکار کیا ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آفاقی نشانیوں میں پھٹنا اور مل جانا درست نہیں۔ یہی رائے ان کی معراج کی رات آسمان کے دروازوں کے کھلنے کے بارے میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی قیامت کے دن سورج کو لپیٹنے کے متعلق بھی ان سے انکار منقول ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کافر ہیں تو اولاً دین اسلام کے ثبوت پر مناظرہ کریں، پھر وہ ان ماہرین کے ساتھ شریک ہو جائیں جو ان کے منکر ہیں، اور جب مسلمان بغیر تناقض کے اس کے بعض کو ثابت کر دے کہ قرآن میں قیامت کے دن پھٹنے اور مل جانے کے ثبوت پر انکار کا کوئی راستہ نہ ہو، تو یہ نبی کے معجزے کے باقی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ حجاز کی وہ آگ جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی احادیث وضاحت کرتی ہیں کہ سرزمین حجاز سے اس آگ کا نکلنا جس سے بصرہ شہر میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہوئی علامت قیامت میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حجاز کی سرزمین سے آگ نکلے گی جس سے بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ امام نووی فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں ہمارے زمانے 654 عیسوی میں حرہ میدان کے پیچھے شہر کے مشرقی جانب آگ نکلی، اور وہ آگ بہت بڑی تھی۔ تمام شام اور شہر والوں کے نزدیک اس کا علم تواتر سے ہے، اور مجھے اس شخص نے آگ کے بارے میں بتایا جو اہل مدینہ میں سے ہے، وہاں موجود تھا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین ابو شامہ جو اپنے زمانے میں شیخ المحدثین اور استاد المورخین تھے، نے ذکر کیا کہ 654 ہجری میں جمعے کے دن جمادی الاخر کے 5 تاریخ کو مدینہ منورہ کے بعض وادیوں میں ایسی آگ پھیلی جس کی لمبائی 4 فرسخ اور چوڑائی 4 میل تھی۔ وہ چٹانوں پر بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی چٹانیں شیشے کی طرح ہو گئیں، پھر وہ سیاہ کوئلے کی طرح ہو گئیں۔ اس کی روشنی میں لوگ رات کے وقت تیمہ شہر جو مدینہ منورہ کے شمال میں 460 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے تک جاتے تھے، اور یہ آگ 1 ماہ رہی۔ اہل مدینہ نے اسے یاد رکھا ہے اور اس کے بارے میں اشعار بھی کہے ہیں۔ یہ آگ اس آگ کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو جمع کرے گی، ان کے ساتھ رات گزارے گی جہاں وہ رات گزاریں گے، اور ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی جہاں وہ قیلولہ کریں گے۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، وہ بات جو میرے لیے واضح ہوئی ہے وہی ہے جسے قرطبی وغیرہ نے سمجھایا ہے، لیکن وہ آگ جو لوگوں کو جمع کرے گی وہ تو دوسری آگ ہے۔ فتح الباری برزنجی اس آگ کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یہ آگ اس کے علاوہ ہے جو آخری زمانے میں نکلے گی، لوگوں کو ان کے محشر میں اکٹھا کرے گی، اس کے ساتھ رات گزارے گی اور قیلولہ کرے گی۔ ازہری فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں فتنے کی بنیادی معنی آزمائش و امتحان ہے۔ اس کے اصل اس قول سے ماخوذ ہے، میں نے سونے اور چاندی کو آگ میں پھینکا تاکہ ردی کی عمدہ سے تمیز ہو جائے۔ اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، ہاں یہ وہ دن ہے یہ آگ پر الٹے سیدھے پڑیں گے، یعنی وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ اور کبھی لفظ فتنہ قرآن کریم میں آزمائش و امتحان کے معنی میں بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افسوس کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے۔ ان سے اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں، اور انہیں بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں۔ وَلَا هُمْ يَفْتِنُونَ کا معنی ہے کہ وہ آزمائے نہ جائیں، اور فتنے کا معنی یعنی وہ امتیں جو ان سے پہلے تھیں، ہم نے ان کی آزمائش کی جن کی طرف ہم نے اپنے دشمنوں کے سامنے کہا، اور ہم نے ان کو ان لوگوں پر قدرت دی جو ان کو ایذا دیتے تھے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام جب ہم نے ان کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو ہم نے ان کی فرعون اور ان کے سرداروں کے ساتھ آزمائش کی،
اور جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیا، ہم نے اس کے پیروکاروں کا اس کے نافرمانوں کے ساتھ امتحان لیا، اسی طرح ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متبعین کی، آپ کے مخالف دشمنوں کے ساتھ آزمائش کی۔ جرجانی نے فتنے کی تعریف اس طرح کی ہے: فتنہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے لیے خیر و شر واضح ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ فتنۃ الذہب، جبکہ تو سونے کو آگ میں جلا دے تاکہ تو معلوم کرے کہ یہ خالص ہے یا ملاوٹ شدہ۔ اسی سے فتان ہے، جو اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ سونے اور چاندی کو جانچا جاتا ہے۔ لیکن وہ فتنے کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں خبر دی ہے کہ آپ کی امت عنقریب اس میں بہت زیادہ مبتلا ہوگی، اور وہ فتنے ان پر بارش کے قطروں کی طرح بھیجے جائیں گے، تو یہ امتحان و آزمائش کے قبیل سے ہے تاکہ خیر و شر اور اس کے تعلق کے حوالے سے انسان کی حالت واضح ہو جائے۔ اس میں اہل لغت کے نزدیک بعض دوسرے معنی ہیں: نمبر 1 قتل، نمبر 2 اختلاف، نمبر 3 عذاب، نمبر 4 تغیر احوال و زمانہ۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں فتنے کے اصل معنی امتحان و آزمائش ہے۔ شرح میں یہ ناپسندیدہ چیز کے کشف کے امتحان میں مستعمل ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فتنۃ الذہب، جب تو سونے کو آگ کے ساتھ جانچ کرے تاکہ تو اس کی عمدگی دیکھے۔ مطلوب سے غفلت کے معنی میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، دین سے پلٹنے پر مجبور کرنے کے معنی میں مستعمل ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مرد اور عورتوں کو ستایا، اور یہ فتنہ گمراہی، گناہ، کفر اور عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان تمام معنی کے اعتبار سیاق و قرائن سے ہوگا۔ بہت زیادہ صحیح نصوص دلالت کرتی ہے کہ علامت سعی میں سے کثرت حرج بھی ہے، اور وہ قتل، فساد، فتنوں کا ظہور، ان کا پھیلنا، شہروں میں ان فتنوں کا نازل ہونا، ان کی مصیبت اور ہولناکی کا بڑھنا ہے، یہاں تک کہ ان فتن کی شدت سے مسلمان آدمی شام کو کافر ہوگا اور صبح کو مومن ہوگا، صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اور ایک فتنہ دوسرے کے پیچھے آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، پھر وہ گزر جائے گا اور دوسرا ظاہر ہوگا تو وہ کہے گا یہی ہے مجھے ہلاک کرنے والا، جب تک اللہ چاہے گا۔ پس زمانہ گزر جائے گا اور اس کے بعد شر ہوگا، جیسے زمانہ اپنے اہل کے ساتھ طویل ہوگا اور ان سے بعید ہوگا تو فتنے مصائب کے لحاظ سے زیادہ سخت اور عظیم ہوں گے، جیسے کہ شریعت کی نصوص اس پر شاہد ہیں اور اس کی کئی حوادث و واقعات بھی دلالت کرتے ہیں۔ حضرت زبیر بن عدی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک کے پاس آئے تو ہم نے حجاج سے ملنے والی تکالیف کی آپ سے شکایت کی، تو آپ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، صبر کرو، تم پر جو زمانہ گزرے گا اس کے بعد اس سے بدتر زمانہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نیک اعمال میں جلدی کرو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ اس وقت آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر، وہ اپنے دین کو دنیا کے فائدے کے بدلے فروخت کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ہم نے ایک جگہ قیام کیا، ہم میں سے کچھ لوگ اونٹ لے کر چراگاہ میں گئے تھے کہ اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کی کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ پس ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے بھی نبی گزرا، اس پر بھی واجب تھا کہ اپنی امت کو خیر کی طرف رہنمائی کرے اور ان کو برائی سے روکے۔ اس امت کی عافیت اس کی ابتدا میں رکھی گئی ہے، اور اس کے آخر میں لوگ آزمائش اور ناپسندیدہ امور کا سامنا کریں گے۔ کوئی فتنہ آئے گا تو اس کا بعض حصے کو خوشنما بنا دے گا، پھر فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے ہلاک کر دے گا، جب وہ گزر جائے گا تو مومن کہے گا کہ یہ میری ہلاکت کا باعث ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو، تو پھر اس کی موت اس حال میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جس کی توقع وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایسے امر کی طرف توجہ فرمائے جو لوگوں کو ان فتنوں، برائیوں اور گناہوں سے محفوظ رکھے، لہذا آپ نے ان کو حکم دیا کہ ان فتنوں سے اللہ کی پناہ پکڑو، اعمال صالحہ میں جلدی کرو، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان کامل اور مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنے کے ساتھ ان فتنوں سے دوری اختیار کرو۔
اس معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، تم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا، اس ڈر سے کہ میں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلا شبہ ہم جاہلیت کے شر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاس اسلام کی خیر لائے، کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، پھر کیا اس شر کے بعد کوئی خیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس میں کچھ خرابی ہے۔ میں نے کہا، کیا خرابی ہے؟ فرمایا، لوگ ہوں گے جو میری ہدایت کے علاوہ دوسری ہدایت حاصل کریں گے، تو ان میں سے کچھ چیزیں پہچانے گا اور کچھ کا انکار کرے گا۔ میں نے کہا، اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ فرمایا، ہاں، جہنم کے دروازوں کی طرف بلانے والے ہوں گے، جو ان کی دعوت کو قبول کرے گا وہ اسے جہنم میں پھینک دیں گے۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، ان کی کچھ صفات بیان فرمائیے۔ فرمایا، وہ لوگ ہمارے جیسے ہوں گے اور ہماری زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے کہا، اگر یہ وقت مجھ پر آ جائے تو آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، مسلمانوں کی جماعت اور امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا، اگر ان کی جماعت اور امام نہ ہو تو فرمایا، ان تمام فرقوں سے الگ رہو اور کسی درخت کی جڑ کو مضبوطی سے پکڑ لے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے اور تو اسی حال میں ہو۔ ناظرین، قرب قیامت میں جھوٹے دجال بھی کثیر تعداد میں نکلیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ قیامت کی علامات اور نشانیوں میں سے جھوٹے دجالوں کا نکلنا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور اپنے سرکردہ قائد کے ساتھ فتنے کو ہوا دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ان کی تعداد 30 کے قریب ہے۔ فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 کے قریب جھوٹے دجال نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس نشانی کا وقوع ثابت ہوا اور یہ قیامت کی علامت میں سے ہے۔ قدیم اور جدید زمانے میں بہت سے مدیان نبوت نکلے ہیں اور یہ بعید نہیں کہ جھوٹے کالے دجال کے ظاہر ہونے تک ابھی اور بھی دجال ظاہر ہوں۔ ہم دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیا۔ فرمایا، بلا شبہ اللہ کی قسم، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 30 جھوٹے نکلیں گے، ان میں سے آخری جھوٹا کانا دجال ہوگا۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ بتوں کی پوجا کریں گے، اور بلا شبہ میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ناظرین، ماضی میں ان لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ظاہر ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حیات میں اسود انسا نے یمن میں دعوی نبوت کیا، اس لحاظ سے یہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں پہلا مرتد ہے۔ اسود اسنے کے جنگجو ساتھی بھی متحرک ہوئے اور وہ یمن کے تمام حصوں پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے وہاں مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا، جس میں آپ نے انہیں دشمنوں کے سامنے کھڑا ہونے اور ان سے لڑائی کرنے پر ابھار رہے تھے، تو مسلمانوں نے اس پر لبیک کہا اور اسی جگہ اسود کی بیوی کے تعاون سے اسے قتل کیا، کہ جس سے اسود نے اس کے خاوند کے قتل کے بعد زبردستی شادی کر لی تھی، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی۔ اسود کے قتل ہونے سے اسلام اور اہل اسلام کو غلبہ حاصل ہوا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں خط لکھا۔ اس رات آسمان سے بھی آپ کو خبر آ گئی تو آپ نے اپنے صحابہ کو خبر دی۔ اس جھوٹے نبی کے ظہور سے لے کر اس کے قتل تک 3 ماہ کا عرصہ ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ وقفہ 4 ماہ کا تھا۔ اور ان جھوٹے مدیان نبوت میں سے طلحہ بن خولد اسدی ہے، جو 9 ہجری کو بنو اسد کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو زرار بن ازرو اس کی طرف متوجہ ہوئے، جو کہ بنی اسد پر عامل تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مرتد کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، لہذا طلحہ کی قوت کمزور ہو گئی اور اس کا مواخذہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا۔ اس پر تلوار چلائی گئی، لیکن تلوار نے اس پر کوئی اثر نہ کیا، تو لوگوں کے درمیان یہ اس حیثیت سے مشہور ہوا کہ تلوار اس پر اثر نہیں کرتی، لہذا اس کی جمعیت زیادہ ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور لوگ ابھی اس روش پر قائم تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے امر خلافت کا قلمدان سنبھالا تو خالد بن ولید کی قیادت میں اس کی طرف لشکر بھیجا۔ دونوں لشکروں کا ٹکراؤ ہوا، طلحہ کا لشکر ہزیمت سے 2-4 ہوا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ملک شام کی طرف بھاگ گیا۔
پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آیا اور اس کا اسلام بہتر ہو گیا۔ وہ مسلمانوں کے لشکر سے جا ملا اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ ان جھوٹے مدیان نبوت میں سے مسلمہ بن کذاب بھی تھا، جو بنو حنیفہ کی جماعت کے ساتھ ہجری کے 9ویں سال وفد کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وفد کے یمامہ جانے کے بعد یہ اللہ کا دشمن مرتد مشہور ہوا اور اس کا دعویٰ تھا کہ تاریکی میں اس کے پاس وحی آتی ہے۔ اس کی طرف سیدنا ابو بکر نے خالد بن ولید، اکرمہ بن ابی جہل اور شرحبیل بن حسنہ کی سرپرستی میں لشکر بھیجا تو مسلمہ نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا سامنا کیا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو تھے۔ ان کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا جس میں مسلمہ اور اس کے لشکر کو شکست ہوئی۔ مسلمہ وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل ہوا، حق کو غلبہ حاصل ہوا اور علم توحید اور غیر قوم سے بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ ارد گرد کے قبائل اس سے مل گئے، حتیٰ کہ یہ بنو تمیم تک پہنچ گئی اور ان سے معاہدہ کیا۔ اس نے پیش قدمی کو جاری رکھا یہاں تک کہ وہ یمامہ گئی اور وہاں مسلمہ اور اس کے ساتھیوں سے ملی۔ مسلمہ سے شادی رچائی اور جب مسلمہ کا قتل ہوا تو اپنے شہر واپس چلی گئی اور اپنی قوم بنی تغلب پذیر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسلام لے آئی اور اس کا اسلام بہتر ہوا۔ پھر وہ بصرہ منتقل ہوئی اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ تابعین اور معبد کے زمانے میں مختار بن ابی عبید ثقفی کا ظہور ہوا، جو اولاً شیعت کے تعارف سے نمایاں ہوا تو شیعوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس سے مل گئی۔ یہ محمد بن حنیفہ کی امامت کا قائل تھا اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ جبریل اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ کوفہ اور اسے گرد نواح پر غالب آ گیا۔ اس نے کوفہ میں ہر اس شخص کو قتل کر دیا جس نے میدان کربلا میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی۔ اس کے اور مصعب بن زبیر کے درمیان متعدد مارکے بپا ہوئے۔ آخرکار ایک معرکے میں اسے شکست ہوئی اور مصعب کو غلبہ حاصل ہوا، لہذا مختار قتل ہوا اور مسلمانوں کو اس خبر سے خوشی ہوئی۔ دوستو، لونڈی کا اپنے مالک کو جنم دینا اور برہنہ پا، برہنہ بدن اور بکریوں کے چرواہے گڈریے بلند قامت عمارتوں پر فخر کریں گے۔ یہ ہیں قیامت کی وہ نشانیاں جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ان میں سے بعض ظاہر بھی ہو چکی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ لونڈی کا اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دینا، لوگوں کا بلند قامت عمارتوں پر فخر کرنا، جھونپڑیوں میں زندگی گزارنے والے اونٹوں اور بکریوں کے چرواہوں کا اپنے گھروں کی تزئین و آرائش میں لگ جانا۔ مذکورہ علامات کی نشاندہی حدیث جبریل سے ہوتی ہے۔ جب جبریل نے حضور کی مجلس مبارک میں حاضر ہو کر اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے متعلق دریافت فرمایا تھا، چنانچہ جبریل نے آپ سے قیامت کے ظہور کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے فرمایا اس مسئلے میں مسئول سائل سے زیادہ جانتا ہے۔ تو پھر جبریل امین فرمانے لگے کہ اس کی نشانیوں سے ہی آگاہ کر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لونڈی مالکہ کو جنم دے گی۔ مزید یہ تو دیکھے گا وہ لوگ جن کے پاس قدموں پہننے کے لیے جوتے نہیں، تن ڈھانپنے کے لیے پوشاک نہیں، آتش شکم سرد کرنے کے لیے نوالا بھی میسر نہیں، وہ بلند و بالا اور رفیع و قامت عمارتوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو بات قابل ذکر کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اور قدریں تبدیل ہو جائیں گی، تمام امور کی باغ ڈور اہل لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی، یا ہر کام اپنے غیر محل سے سر انجام پائے گا، یعنی بیٹا آقا ہو جائے گا جبکہ مائیں لونڈیاں ہوں گی۔ اور یہ ہوگا بھی اس وقت جب اسلام کی وسعت اطراف عالم میں ہوگی، لونڈیوں کی کثرت ہوگی اور لوگ انہیں محل و سراؤں میں رکھیں گے جس کی وجہ سے ان کے ہاں اولادیں ہوں گی۔ چنانچہ اس معنی میں آدمی اپنی ماں کا مالک ہوگا، کیونکہ ماں تو اس کے باپ کی لونڈی تھی اور باپ کی ملکیت تو اس کی اولاد بیٹا بیٹی کی طرف لوٹتی ہے اور وہ باپ کے حسب نسب میں شریک ہوتا ہے۔ اسی طرح برہنہ پاؤں، برہنہ بدن گڈریوں سے مراد وہ جاہل اور ظالم لوگ ہیں جن کے مالدار ہونے کی وجہ سے اقتدار بدل جائیں گے اور وہ لوگوں کے لیڈر بن بیٹھیں گے۔ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کریں گے، بلکہ اسے وجہ فخر و غرور ٹھہرا کر اس میں مسابقت کرنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ محمود توجیری فرماتے ہیں عمارتوں میں فخر و غرور سے مراد ہے کئی منزلہ اور سر بکف گھر تعمیر کریں گے جو بڑے خوبصورت، مزین و آراستہ اور مضبوط بنیادوں والے ہوں گے۔ مزید یہ کہ بڑے وسیع اور کثیر المجالس ہوں گے۔ یہ سب ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے جس سے برہنہ پا اور برہنہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی فراوانی اور دنیا کی فراوانی آئی ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اگرچہ اس حدیث کے مفہوم میں سلف و خلف کے ہاں اختلاف ہے، لیکن ابن تین فرماتے ہیں کہ اس میں 7 طرح کے اقوال کا اختلاف ہے، لیکن وہ سب آپس میں ملتے جلتے ہیں۔
خطابی فرماتے ہیں اسلام کی وسعت سے مراد اہل اسلام کا سرزمین شرک پر غلبہ ہے۔ ان کی اولادوں کو قید کرنا، اس وقت جب کوئی شخص لونڈی کا مالک بن کر اس سے بچہ پیدا کرے گا تو وہ بچہ اس لونڈی کا مالک ہوگا، کیونکہ وہ اس کے مالک کا بیٹا ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء نے اگرچہ یہی رائے اپنائی ہے، لیکن مجھے اس رائے کو تسلیم کرنے میں تامل ہے، کیونکہ جب بات آپ نے فرمائی تھی یا اسلام کا آغاز تھا تو اس وقت لونڈیاں مسلمانوں کے لیے بچے جنم دے رہی تھی، جبکہ حدیث کا سیاق کلام ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو ابھی ہوئی نہیں بلکہ قرب قیامت میں واقع ہوئی ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ مالکائیں ایسی ماؤں کو فروخت ہوں گی جو اولاد والی ہوں گی۔ یہ کام اتنی کثرت سے ہوگا کہ بادشاہوں کی عادت بن جائے گی کہ اولاد والی لونڈیاں خریدیں۔ ایسے ہی لاشعوری میں بیٹا اپنی ماں کو خریدے گا۔ واضح ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ دو وجہ سے ہوگا، یا تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا کہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بچوں والی مائیں فروخت کرنا حرام ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ لوگ احکام شریعہ کے مذاق اڑانے کی خاطر یوں کریں گے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہاں قیامت سے پہلے حالات کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ نووی فرماتے ہیں کہ اولاد کی ماؤں کے ساتھ سلوک کا مفہوم متعین کرتے ہوئے اس پر محمول نہ کیا جائے کہ جائز بیٹا ہی اپنی ماں کو خریدے گا، بلکہ ان کے علاوہ صورتوں میں بھی اسے تصور کیا جائے گا۔ وہ اس طرح کے لونڈی رفیق نکاح یا زنا کی وجہ سے ایک ایسے آزاد کو جنم دیتی ہے، ایسا آزاد جو کہ اس کے حقیقی مالک سے نہیں ہے، پھر لونڈی کو دونوں صورتوں میں جائز بے کرتے ہوئے فروخت کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس کے فروخت ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا بیٹا یا بیٹی اسے خرید لے گی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اولاد والدین کی بڑی نافرمان ہو جائے گی۔ بیٹا اپنی ماں کی توہین کرتے ہوئے ایسے پیش آئے گا جیسے مالک اپنی لونڈی سے پیش آتا ہے، اسے گالیاں دے گا، مارے گا اور خدمت لے گا۔ اسے مجازی طور پر مالک کہا گیا ہے، یا پھر یہ مراد ہوگی کہ مربی کا رب بن جائے گا، تو اس وقت اس حقیقت پر محمول کیا جائے گا۔ اپنے عموم کے اعتبار سے یہ بہترین توجیہ ہے، کیونکہ حدیث اس بات کی وضاحت کر رہی ہے کہ حالات خراب ہو جائیں گے، معاملات الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اور مربی جس کی تربیت کی جاتی ہے خود وہ مربی تربیت کرنے والا ہو جائے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ لوگ عمارتوں پر فخر کریں گے تو وہ ہمارے زمانے میں ظاہر ہی ہے۔ لوگ کثرت مال کے سبب تزئین و آرائش کے ساتھ گھروں کو وسیع کرنے میں مسابقت کر رہے ہیں، حتیٰ کہ فقیر و ضرورت مند لوگوں نے بھی کئی منزلہ گھر بنا لیے ہیں، اس میں مسابقت بھی کر رہے ہیں۔ ناظرین، تمام باتیں جن کے صادق و مصدق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی پوری ہو چکی ہیں، جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث سے واضح ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ جبریل نے آپ سے کہا کہ مجھے قیامت کے متعلق بتائیے وہ کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ، 5 باتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ہاں اگر تو چاہتا ہے تو قیامت کی علامتیں تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بیان کر دیجئے، تو آپ نے فرمایا جب تو دیکھے کہ لونڈی نے اپنی مالکہ یا مالک کو جنم دیا ہے، اور تو دیکھے کہ بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، اور تو دیکھے کہ بھوکے برہنہ پا اور برہنہ بدن لوگ عوام لیڈر بن گئے ہیں، تو سمجھ لینا یہی قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ جبریل نے دریافت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریوں کے چرواہے برہنہ پا اور بدن سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد عرب ہیں۔ مسند احمد۔ حافظ شاکر احمد کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اس سے مقصود حالات کی تبدیلی ہے، یعنی بدوؤں کے ہاتھ زمام حکومت آ جائے گی تو ملکوں پر قہر و جبر کے ساتھ قبضہ کریں گے، جس کی وجہ سے ان کے ہاں مال کی فراوانی ہو جائے گی اور مضبوط عمارتیں بنائیں گے، پھر ان پر فخر کرنے میں اپنی ہمتیں صرف کریں گے۔ یقیناً اپنے زمانے میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ حدیث میں علامت قیامت کے حوالے سے جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کا مطلب ہے کہ معاملات نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے، جیسے کہ آپ نے اس شخص کے لیے فرمایا تھا جس نے قیامت کے متعلق سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کام نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ چنانچہ جب برہنہ پا بدن اور گڈریے لوگوں کے لیڈر بن جائیں، واضح رہے کہ یہی لوگ جاہل و ظالم ہیں، اور مالدار عمارتوں میں فخر کریں تو یہی چیز دنیا کے نظام کو خراب کرنے والی ہے۔ جامع العلوم الحکم۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ عمارتوں میں فخر سے مراد ہے
کہ ہر کوئی جب عمارت بنانے کا ارادہ کرے گا تو وہ چاہے گا کہ میری عمارت دوسروں سے زیادہ بلند ہو، یا پھر یہ کہ عمارتوں کے نقش و نگار اور تزئین و آرائش میں فخر کریں گے۔ اس سے بھی زیادہ عام معنی مراد ہوگا۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے بتلایا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو موسیٰ اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بلا شبہ قیامت سے پہلے چند دن ایسے بھی آئیں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہالت اتر پڑے گی اور اس میں قتل و فساد کثرت سے ہوگا۔ صحیح بخاری۔ سیدنا انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک علم اٹھا لیا جانا، جہالت کا عام ہو جانا، شراب پیا جانا اور زنا عام ہو جانا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب آ رہا ہے جب علم کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور قتل و فساد بہت زیادہ ہو جائے گا۔ صحیح بخاری۔ ابن العربی فرماتے ہیں مشائخ کا کہنا ہے کہ علم اٹھ جانے سے مراد علم کا وجود دلوں سے مٹ جائے گا۔ علم ہم سے پہلوں کے پاس تھا، پھر ہمارے سپرد کیا گیا، اب ہمارے اندر علماء کی موت سے علم اٹھ جائے گا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ علم کے اٹھ جانے سے مراد ہے بے عملی، چنانچہ لوگ قرآن حفظ تو کریں گے لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے نزدیک 3 طریقوں سے علم ختم ہوگا۔ ایک آدمی گناہ کا ارتکاب کرے گا، چنانچہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے علم ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایک آدمی قرآن کی قرأت کرے گا اور اس پر عمل نہیں کرے گا۔ نمبر 3، ایک عالم فوت ہوگا اس حال میں کہ اس کے علم سے کسی نے بھی کوئی نفع نہیں اٹھایا ہوگا۔ امام قرطبی اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم قلیل ہو جائے گا اور جہالت کثیر ہو جائے گی، چنانچہ قلت علم اور کثرت جہل تمام ممالک میں عام ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک علم کو اٹھ جانا اس کی قلت سے مراد ہے علم کے مطابق علم چھوڑ دینا۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد کہ پوری دنیا کو نسیان لاحق کر دیا جائے گا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نقص علم سے مراد علماء کی موت، چنانچہ جب کوئی عالم فوت ہوگا تو اس کا جانشین پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح جن جگہوں سے علماء اٹھ جائیں گے وہاں سے علم بھی اٹھ جائے گا۔ فتح الباری۔ رفع علم اور کثرت کے بارے میں جتنی احادیث بھی آئی ہیں ان سے مراد علماء فوت ہو جائیں گے، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، لوگ انہیں لیڈر بنائیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک اللہ تعالیٰ علم کو براہ راست نہیں اٹھا لے گا بلکہ وہ علماء کو قبض کرنے کے ساتھ علم کرے گا۔ روئے زمین میں کوئی بھی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جہلا کو اپنا لیڈر بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کریں گے۔ ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع کے موقع پر اونٹ پر فضل بن عباس کے پیچھے سوار تھے، کھڑے ہو گئے اور فرمایا امامہ ابو باہلی فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم آپ سے زیادہ سوال کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے پاس ایک عربی آیا، ہم نے اسے ایک چادر رشوت میں دی، اس نے پگڑی باندھ دی، میں نے اس کے دائیں جانب لٹکائے ہوئے پگڑی کے کپڑے کا حاشیہ بھی دیکھا، پھر ہم نے اس سے کہا کہ اس سے سوال کر، چنانچہ اس نے کہا اے اللہ کے نبی علم کیسے اٹھا لیا جائے گا جبکہ مصاحف ہمارے پاس ہیں، ان سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اپنے بچوں، عورتوں اور خادموں کو سکھلاتے ہیں۔ آپ نے اپنا سر مبارک اٹھاتے ہوئے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، یہ یہود و نصارہ ہیں، کیا ان کے پاس مصاحف نہیں ہیں؟ ان کے باوجود ان کے انبیاء جو لے کر آئے تھے ان میں سے ایک حرف سے بھی ان کا تعلق نہیں۔ خبردار علم چلے جانے سے مراد علماء کا چلے جانا ہے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کی گزشتہ حدیث کے حوالے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حافظ کے سینے سے مٹ جائے گا، بلکہ اس سے مراد ہے کہ علماء چل بسیں گے، لوگ جوہلا کو لیڈر مانیں گے، وہ جہالت کے ساتھ فیصلے کریں گے، چنانچہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آج سے پہلے یہ بات کہی تھی وہ ہمارے وقت پر کیسے صادق آ رہی ہے۔ ابن بطال فرماتے ہیں اسی حدیث پر مشتمل قیامت کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں وہ سب خاص طور پر ہم نے اپنے زمانے میں دیکھ لی ہیں، چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم کم ہو گیا ہے اور جہالت عام ہو گئی ہے، لوگوں کے دلوں میں بخیلی بڑھ گئی ہے، فتنے عام ہو گئے اور قتل و غارت کثرت سے ہونے لگی ہے، اس وجہ سے سلف طلب علم پر ابھارتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم قبض ہونے سے پہلے لازمی حاصل کرو اور اس کا قبض ہونا علماء کا چلے جانا ہے، تم پر عمل کرنا لازم ہے
بلاشبہ تمہارا کوئی ایک نہیں جانتا کہ کب وہ اس کا محتاج ہو جائے، لہذا تم پر علم حاصل کرنا لازم ہے۔ ہاں، گناہ و کریز سے بچ جاؤ۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ علماء جا رہے ہیں اور تمہارے جوہلا علم سیکھتے ہی نہیں۔ لوگوں، علم اٹھ جانے سے پہلے سیکھ لو، کیونکہ علم علماء کے چلے جانے سے اٹھ جاتا ہے۔ اس بات کا کلی مصداق ہمارے زمانے میں ظاہر ہو گیا ہے، چنانچہ علم تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہی باقی رہ گیا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علم کے اٹھ جانے سے مراد دینی اور شرعی علم کا اٹھ جانا ہے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں ہوا ہے۔ جہاں تک دینوی یا سائنسی علوم کی بات ہے تو اس میں روز بروز ترقی ہو رہی ہے اور دینوی مفادات سے متعلقہ علوم میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس رمضان میں قیامت آنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں آواز ہوگی اور ذیقعد میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ میں حاجیوں کو لوٹا جائے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں ایک آواز سنائی دے گی، شوال میں شور شرابہ ہوگا اور ذیقعد میں قبائل کی باہمی کشمکش۔ اس سال حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا میں بڑا کشت خون ہوگا، بہت سے لوگ قتل ہو جائیں گے، وہاں اس وقت خون ریزی ہوگی جبکہ وہ جمرہ اور عقبہ میں ہوں گے۔ اس حوالے سے بہت سی روایات اور بھی آئی ہیں، جیسے کہ محمد علی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمارے مہدی 2 نشانیاں ہیں جو زمین و آسمان کی تخلیق سے لے کر آج تک نظر نہیں آئی۔ رمضان کی پہلی رات چاند کو گرہن لگے گا اور 15 رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے ایسا نہیں ہوا۔ یہ حقیقت بات ہے کہ سورج گرہن ہمیشہ چاند کی شروع کی تاریخوں میں ہوتا ہے، جبکہ چاند گرہن ہمیشہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن ظہور مہدی سے قبل رمضان میں یہ ترتیب بدل جائے گی۔ ولید سے روایت ہے کہ آخری زمانے میں سفیانی کے ہاتھوں ہم اہل دمشق پر رمضان کے دنوں میں مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھیں گے، پس لوگوں کی کثیر تعداد رمضان کے مہینے میں ہلاک ہوگی۔ دمشق کی طرف اس سفیانی کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی، یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کر کے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ جب وہ حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا۔ ناظرین، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اکثر رمضان المبارک میں دنیا کے اکثر علاقوں بشمول حرمین شریفین سمیت جمعہ کی شب 15ویں شب ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں کہ رمضان المبارک میں جمعے کی شب میں 15ویں شب ہو، اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ کسی بھی ایسے اتفاق کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی رمضان المبارک ہے جب تک کہ وہ واقعہ ظہور نہ ہو جائے، اور آگے آنے والی نشانیاں بھی جو کہ احادیث میں بیان کر دی گئی ہیں اس کی تصدیق نہ کر دیں۔ رمضان المبارک کی ان نشانیوں سے متعلق گو کہ احادیث ضعیف ہیں، مگر ان کی تعداد کثیر ہے، اور چونکہ یہ احادیث کسی عقیدے اور شرعی مسئلے سے متعلق بحث نہیں کرتی، صرف ان میں واقعات سے متعلق خبر ہے، لہٰذا ایسے کسی بھی موقع پر ہمیں احادیث کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اگر اس سے مشابہ کسی واقعے کا ظہور ہو جائے تو اس سلسلے میں علماء کرام اور اہل علم پر لازم ہوگا کہ اصل حقیقت کو جانیں اور امت کی صحیح رہنمائی فرمائیں۔ ہماری رائے میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ جو 1400 سال پہلے گزر چکا ہے وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے آخری نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اپنی ہدایت بھی تمام کر دی ہے۔ رفتہ رفتہ کر کے قیامت کی کئی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ابھی تک لاتعداد فتنوں سے اس دنیا کا واسطہ پڑ چکا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر رمضان میں چیخ والی روایت میں کوئی صداقت ہے تو یقینی طور پر وہ رمضان دنیا کا آخری رمضان ہوگا، اس لیے حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ 2024 کا رمضان ہی ہوگا، کیونکہ ابھی چند نشانیوں کا ظہور باقی ہے۔ ہماری رائے ہے کہ علماء کرام کو اس معاملے میں عوام کو باخبر کرنا چاہیے۔ باقی دوستوں، آپ کو بھی دعوت فکر دی جاتی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی گئی متعدد نشانیوں کو دیکھ لیا، اس لیے ہر دم اور ہر پل ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ ایک دم سے کسی فتنے کا شکار اس طرح نہ ہو جائیں کہ زندگی کی مہلت ہی ختم ہو جائے اور توبہ کا موقع نہ ملے۔ ناظرین، جاتے جاتے آپ کو قیامت کی چند اور نشانیوں کے بارے میں بتاتے چلیں۔ قیامت کی جن نشانیوں کے بارے میں آپ نے اطلاع دی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جانور آسمانوں سے کلام کریں گے۔
آدمی کی ران بتائے گی کہ اس کی بیوی سے اس کی عدم موجودگی میں کس نے بات کی ہے۔ جوتوں اور کوڑے یعنی چابک کا بات کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز پڑھ کر لوگوں سے متوجہ ہوئے اور فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی بازار میں گائے ہانک رہا تھا۔ جب وہ اس پر سوار ہو گیا اور اس کو مارا تو گائے کہنے لگی، ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم صرف کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ لوگوں نے یہ دیکھ کر کہا، سبحان اللہ، گائے بھی بات کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں، ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے ہیں، کیونکہ ابو بکر عمر وہاں موجود نہ تھے۔ ابو سعید فرماتے ہیں، بھیڑیے نے بکری پر چھلانگ لگا کر اسے اچک لیا تو چرواہا اسے بچا لے گا، پھر بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا۔ حدیث میں بیٹھنے کے الفاظ اقعا آئے ہیں، جس کے معنی پچھلی ٹانگیں زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھنا اور اگلی ٹانگیں کھڑی کرنا۔ چنانچہ عربی میں کہتے ہیں اقال کلب و نحوا، کتے وغیرہ کا پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر سرین پر بیٹھنا اور اگلی ٹانگوں کو کھڑا کرنا۔ اور کہنے لگا، کیا تو اللہ سے ڈرتا نہیں؟ اللہ نے جو مجھے رزق دیا ہے تو مجھ سے چھینتا ہے۔ آج بھی کہنے لگا، تعجب ہے، بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر انسانوں کی طرح کلام کرتا ہے۔ تو پھر بھیڑیا کہنے لگا، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب والی بات کی میں نے؟ تجھے خبر نہ دوں؟ اور وہ یہ کہ محمد یسربی اس بارے میں لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر چکے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوا مدینہ داخل ہوا۔ وہ انہیں مدینہ کے کسی گوشے میں لے گیا۔ اسی دوران آپ نے حکم دیا کہ نماز کی منادی ہوئی۔ پھر آپ نکلے اور چرواہے سے کہا کہ انہیں بتاؤ، تو اس نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس نے سچ بولا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے کلام نہیں کریں گے اور جب تک آدمی کے جوتے کا تسمہ، چابک کا کنارہ بات نہیں کرے گا، اور آدمی کی ران اسے خبر دے گی کہ اس کی بیوی نے اس کے بعد باتیں کی ہیں۔ ان روایت میں بھی اختلاف ہے، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے، وہ جمادات و حیوانات کے بارے میں جو اس خالق رحمان نے مقدر فرمایا ہے، اس میں سے جب چاہے پیدا فرما سکتا ہے اور جس چیز کو چاہے پیدا فرما سکتا ہے، کیونکہ خلف و سلف میں سے جو عقائد کے ماہرین ہیں ان کو وہی رائے ہے جو کئی احادیث میں آئی ہے، یعنی حجر و شجر جیسے عمومی طور پر اس کے فرما بردار ہیں، ایسے ہی نطق الکلام میں بھی اس کی مشیت کے تابع ہیں۔ آپ کو جن علامات کے بارے میں مطلع کیا گیا ہے ان میں قطع رحمی، بری ہمسائیگی، فواحش و فسادات کا عام ہونا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر و عاص کی روایت ہے، اس بارے میں رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت ہی آئے گی جب فواحش و منکرات اور قطع رحمی و بری ہمسائیگی عام ہو جائے گی۔ مسند احمد۔ جس بات کی آپ نے اطلاع دی تھی وہ پوری ہو چکی، چنانچہ ہم اپنی آنکھوں سے آج لوگوں کے درمیان فسادات، قطع رحمی، ہمسائیگی کا برا سلوک دیکھ رہے ہیں۔ محبت کی جگہ بغض و نفرت نے لے لی ہے۔ آج پڑوسی کو پہچانتا ہی نہیں۔ عزیز و اقارب ایک دوسرے کی موت و حیات سے بے خبر ہیں۔ ان کی باہمی رویوں پر ہم حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن و سنت میں قطع رحمی پر بڑی تنبیہ کی گئی ہے اور اسے جنت سے محرومی اور دوری کا سبب قرار دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا کچھ اور توقع کی جا سکتی ہے؟ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین پر فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم نے ہر ویڈیو کے اختتام پر ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کریم اس کی تقدیر کو بدل دے گا۔ پہلے میرے تمام ساتھی، مائیں، بہنیں سب مل کر میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں اور کثرت کے ساتھ کمنٹس میں آمین لکھیں۔ اللہ اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تقدیر بدل دے گا۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد
वअला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे, हम तेरे खताकार बंदे, हम तेरे आजिज बंदे तेरी पाकी बयान करते हैं और तेरे आगे दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं। हमारी खताओं को मुआफ फरमा, हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा छोटे बड़े सभी गुनाहों खताओं और नाफरमानियों की तुझसे मुआफी मांगते हैं। ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल इज्जत, हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल कर ले। ऐ पाक परवरदिगार, हम सबको सच्चा और पक्का मुसलमान बना दे, हम सबको इस्लाम पर इस्तकामत नसीब फरमा दे, हमें कामिल और पुख्ता ईमान वाला बना। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे दीन इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों को दीन और दुनिया में इज्जत अता फरमा। ऐ अर्शे मौला के मालिक, ऐ हिकमत वाले, ऐ कायनात के रब, हमारे दिलों को गुमराह होने से बचा, जिस तरह से पहली कौमें गुमराह हुई हैं और जिस तरह से पहली कौमों ने अपने अंबिया की नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, तू हमें ऐसी नाफरमानी से बचा। ऐ अल्लाह, तू हमें उन अजाबों से बचा जो तूने पिछली कौमों पर नाजिल किए हैं। ऐ अल्लाह, तू हमें उन तमाम गुनाहों से बचा जिन गुनाहों में पिछली कौमें मुब्तला हुई हैं। ऐ मौलाए करीम, तू हमारी हिफाजत फरमा हर उस फेल से जो तेरी नाराजगी और तेरे गजब का सबब बना। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी को अपनी चाहत के मुताबिक ढाल दे, हमें सिर्फ और सिर्फ नेकी की तौफीक अता फरमा, हम नेकी की बातों को सुनने वाले बन जाएं और उन पर अमल करने वाले बन जाएं, और नेकी की बातों को फैलाने की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, ये दौर फितने का दौर है, उम्मत के अंदर हर तरह के गुनाह पाए जाते हैं, तो हमारे हाल पर रहम फरमा और हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है, तू रहमान है, तू गफूर रहीम है, तो हमारे गुज़िश्ता गुनाहों को मुआफ फरमा दे और आइंदा के लिए हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे तन मन, हमारे दिल को, दिमाग को, रूह को, जिस्म को पाकीज़ा बना दे, हमारे दिलों पर लगे जंग को, हमारे दिलों पर जमी गंदगी और मैल को अपनी रहमत से धो डाल। ऐ अल्लाह, हमें अपने अजाब और रुसवाई से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, तमाम मुसलमानों की अफलास, सुस्ती और गफलत से हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम का झंडा बुलंद फरमा। ऐ अल्लाह, कुल उम्मत मोहम्मदिया को हशर की रुसवाई से पनाह इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे राजी हो जा, हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे कदमों को सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने वाला बना दे, हम पर अपनी खास रहमत नाजिल फरमा और अपने कहर और गजब से बचा ले। ऐ अल्लाह, हमें उन लोगों की सोहबत अता फरमा जो कि तेरे पसंदीदा बंदे हों और हमें तुझसे करीब कर दें, जो तेरी याद दिलाते रहें और हमारे ईमान में इजाफे का सबब बने, और हमारी नेकी के सफर की मंजिल जन्नत हो और तेरी रजा का हुसूल हो। ऐ अल्लाह, हमें वो ताकत ना दे जिससे हम दूसरों को कमजोर कर दें, हमें वो दौलत ना दे जिसकी खातिर हम दूसरों को गरीब समझें, हमें वो इल्म ना दे जिसे हम अपने सीने में छुपा कर रखें, हमें वो बुलंदी ना दे कि हमें पस्ती में कुछ नजर ना आए, हमें वो सब कुछ दे जो हम दूसरों में बांट सकें और सबके बराबर हो जाएं। ऐ पाक परवरदिगार, कोई काम आसान नहीं मगर तू जिसे आसान कर दे, और जब तू चाहता है मुश्किल को आसान कर देता है। या अल्लाह, जितने भी मुसलमान बहन भाई मुश्किल में हैं, उनकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमें कभी भी किसी भी हालात में, मुश्किलों और परेशानियों में, खुशियों में, राहतों में कभी भी अकेला मत छोड़ना। ऐ पाक परवरदिगार, हमारी कोशिश यही है कि हम नेकी की बात को फैलाएं ताकि तमाम इंसान इन गुनाहों से खुद को बचा सके जिन गुनाहों की वजह से गुज़िश्ता कौमों पर अजाब नाजिल हुए। ऐ मौलाए करीम, नेकी की इन बातों को फैलाने में
تو हमारी मदद और नुसरत फरमा और हमें नेकी की बातों को फैलाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, नेकी की बातों को फैलाने की हमारी इस कोशिश को कबूल फरमा और हमारी इस काविश को हमारी निजात का जरिया बना। या अल्लाह, हमारी इन तमाम हाजात को, हमारी इन तमाम दुआओं को जो हमारे लबों से अदा हुई या जो हमारे दिलों में है, अपने हुजूर शर्फ कबूलियत अता फरमा। हमें अपने दर से खाली हाथ ना लौटाना, हमारी झोली को भर देना। ऐ तमाम जहानों के मालिक, दुनिया से रुखसत होते वक्त हमारी जबान पर कलमा तय्यबा जारी फरमाना और कयामत के दिन हमें अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाना। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।